یہ شخص کبھی یوکرین میں ایک نامور مفتی ہوا کرتا تھا۔ آج سید اسماعیلوف میدان جنگ سے زخمی فوجیوں کو ہسپتال منتقل کرتے ہیں۔ جب میں مفتی کا کام کرتا تھا تو لوگوں کو روحانی طور پر بچانے کا کام کرتا تھا۔ جنگ میں ان کی زندگی بچاتا ہوں۔ سید اسماعیلوف مشرقی یوکرین میں مسلم کمیونٹی کا حصہ تھے۔ سن 2014 میں جب روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے ڈونباس پر قبضہ کیا تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ روسی فوج کی جانب سے کیو پر قبضے کی کوشش کے بعد سید اسماعیلوف نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑ کر اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ یہ سابق مفتی اب میدان جنگ میں ایک ایمبولینس چلاتے ہیں۔ Зараз на війні ми рятуємо життя людей, коли ми веземо людину, що при свідомості. جب ہم کسی زخمی فوجی کو منتقل کرتے ہیں ہمیں ان سے بات کرتے رہنا پڑتا ہے، اسی طرح ہمارے ذریعے وہ زندہ رہتے ہیں۔ میں اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہوں، بس ذرا بلند سطح پر۔ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو بتانا کہ یہ کریں وہ کریں آسان کام ہے۔ جہاں درد، موت، مٹی اور آنسو ہوں وہاں سب کچھ کرنا مشکل ہے۔ І важко це робити там, де грязь, де смерть, де болі, де люди помирають. اپنے مشکل کام کے باوجود سید اسماعیلوف رمضان کا مکمل احترام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روزے رکھنا اس میں شامل ہے۔ وہ اس کام کو اپنے اسلامی عقائد کے مطابق اپنا مذہبی فرض سمجھتے ہیں۔ ان کی توقع ہے کہ دعا کے ذریعے یوکرین کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ Борюся за майбутнє своєї країни. Я починаю. میں اپنے ملک کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں ایک ویڈیو میں قرآن کی آیات کا ذکر کر کے تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں۔ میں قادریوف یا کسی اور روسی مفتی سے کہتا ہوں کہ وہ کر کے دکھائیں جو میں کر رہا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دھماکوں کے بیچ قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ یہاں آئیں۔ وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ Тому що всі бояться за своє життя, за свою шкіру.